السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق طہارت اور پاکیزگی کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر یعنی 44 پر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس سوال کا جواب ہے۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، یعنی اسلام میں طہارت اور پاکیزگی بہت اہم ترین ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے، یعنی ان کی اہمیت ہے، یعنی یہ اہم ہے اور ضروری ہے۔ جو شخص اپنا بدن یعنی جسم اور لباس پاک صاف رکھتا ہے، اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ خیالات یعنی انسان جو سوچتا ہے، جو انسان کی سوچ ہے اس کو خیالات کہتے ہیں، جو انسان کا تصور یا سوچ جو ہے۔ اور عقائد یعنی عقیدہ کی جمع ہے عقائد، یعنی انسان جس نظریے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ مثلا ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک اللہ کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم جھوٹ کو، چوری کو، کینہ، حسد، بے حیائی، فضول خرچی، غیبت، اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ہم ان سب باتوں کو گناہ سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جس انسان کا جسم اور لباس پاک اور صاف رہتا ہے، اس کے خیالات یعنی اس کی سوچ اور اس کے عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلا غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے۔ یعنی پاک صاف انسان کی جب سوچ ہی پاک ہو جائے گی، جب اس کے خیالات ہی پاک اور صاف ہو جائیں گے، تو پھر ان تمام بری عادات سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرے، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ پاک اور صاف رکھے، تبھی انسان کی سوچ اور اس کے خیالات اور اس کا عقائد جو ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتے ہیں اور وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے، یعنی جو انسان عمل کرتا ہے تو اگر اس کا عمل صحیح ہو، اچھا ہو، نیک ہو، پاک صاف ہو تو یہ عمل کی طہارت ہے۔ تو انسان جب برائیوں سے بچتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اعمال کی طہارت ہے۔ اس کو اعمال کی طہارت کہتے ہیں، یعنی نیک اعمال، اچھے اور پاک صاف اعمال۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، یعنی ہمیشہ حشاش بشاش اور خوش رہتا ہے۔ خوش و خرم یعنی بے حد خوش رہتا ہے۔ اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے۔ اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ مقبول یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے، یعنی جو پاک صاف انسان ہوتا ہے، جس کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، جس کا عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے، جس کا جسم، لباس جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور وہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے۔ کنجی کہتے ہیں چابی کو۔ قربت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ جب انسان پاک اور صاف رہتا ہے اور وہ طہارت اختیار کرتا ہے اور اس کی جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی جب عبادت قبول ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ طہارت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سوچ کو
بدل دیتی ہے، جو انسان کی سوچ کو پاک کر دیتی ہے، اور انسان اپنی پاک اور نیک سوچ کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔